پارہ نمبر 28 سورہ التحریم آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما، کیوں، تحرمو، آپ حرام کرتے ہیں، ما، اس کو جو، احلّ، حلال کیا، اللہ نے، لکا، آپ کے لیے، تبتغی، آپ چاہتے ہیں، مرضاتا، رضامندی، ازواجکا، اپنی بیویوں کی، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اس پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی اصلاح کی ہے، یعنی اگر وہ کوئی غلطی کر رہی ہوں تو وہ سدھار لیں۔ پوری سورہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے، پوچھنے کے لیے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ایک دن حضرت زینب کے پاس گئے تو ان کے پاس شہد آیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا کہ وہ آپ کو شہد کا شربت بنا کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ شربت بنانے لگیں۔ اسے پینے میں آپ کو کچھ دیر ہو گئی۔ اس سے باقی بیویاں جیسے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بہت جیلسی ہوئی۔ یہ دونوں کم عمر تھیں۔ حضرت حفصہ 18 سال کی تھیں اور بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیوہ ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، اور حضرت عائشہ اکیلی آپ کی ان میرڈ بیوی تھی۔ حضرت عائشہ جب 18 سال کی ہوئیں تب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ جب بھی غلطیاں کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو سکھاتے رہتے، یہاں تک کہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا، اور آپ کے جانے کے بعد پورا ایک انسٹیٹیوشن ثابت ہوئیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے سیکھنے اور مشورہ لینے آتے تھے، لیکن یہ جب کی بات ہے جب یہ چھوٹی تھیں۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مل کر سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے ایک قسم کا پھول جس سے مچھلی کے گوشت کی بدبو آتی ہے ویسی اسمیل آ رہی ہے، تاکہ آپ شہد نہ پئیں اور حضرت زینب کے پاس زیادہ نہ رکیں۔ حضرت عائشہ کے پاس آپ گئے تو انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے شہد پیا تھا، شاید اس کی وجہ سے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ اور حضرت حفصہ سے کہا کہ کسی کو مت بتانا کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے۔ اب حضرت حفصہ نے خیانت کی اور جا کر حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ ہمارا پلان سکسیسفل ہو گیا، اب آپ کبھی شہد نہیں پئیں گے۔ یہ کتنا عام لگتا ہے، لیکن یہ لوگ کوئی نارمل لوگ نہیں تھے ہماری طرح۔ یہ وہ فیملی تھی جس کو پوری مسلمز کے لیے رول ماڈل بننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قرآن میں سب کی اصلاح کی، یعنی بتایا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو۔ اس طرح پوری سورہ میں الگ الگ اگزامپل دے کے اصلاح کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پوری امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل تھا، لیکن وہ سب بھی معمولی انسان ہی تھے ہماری طرح، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پوری طرح فالو کیا تو ان کا سٹیٹس بڑھ گیا۔ اس سے ہمیں بھی اسکوپ ملتا ہے کہ ہم بھی اتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بھی قرآن فالو کرنے لگے تو سدھر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آرڈنری ہیومن بینگس ہی تھیں، ان کی بھی ڈیزائرز تھیں۔ آپ کی ساری شادیاں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ہوئیں۔ ساری بیویاں یا تو بیوہ تھیں یا طلاق شدہ، صرف حضرت عائشہ کنواری بیوی تھیں۔ آپ کی بیویوں کے پہلے سے بچے بھی تھے۔ یہ ساری شادیاں اللہ کے حکم سے ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز بھی تھے۔ جب یہ شادیاں ہوئیں تو آپ کی ایج بھی بہت ہو چکی تھی، لیکن آپ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سورہ تحریم میں آپ سے کہا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے
اس کو آپ اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی شہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا کہا ہے، اگر آپ حرام کرتے تو ہم سب بھی حرام کر لیتے، کیونکہ آپ رول ماڈل تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی قسم توڑ دیں۔ ہم لوگ کتنے بار بات بات پر قسم کھاتے ہیں جو غلط ہے۔ قسم کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اس پر بھی اگر قسم توڑنی پڑے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، تب ہی آپ قسم سے باہر آ سکتے ہیں۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے جیسے ہم کھاتے ہیں، یعنی اسی کوالٹی کا، یا 10 مسکین کو کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہمیشہ قسم کھانے سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑا اور ایک غلام آزاد کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا کہ کیسے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے پلان کیا۔ جب آپ نے آ کر حضرت حفصہ سے پوچھا تو کہنے لگی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جسے ہر چیز پتہ ہے۔ یہ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو وارننگ دی کہ تم دونوں نے جو کیا ہے اس کے لیے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ آئندہ نہیں کرو گی، کہ یہ مت سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں، سارے مومنین ہیں اور سارے فرشتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا۔ اور اگر اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں اور اللہ تعالیٰ انہیں تم سے زیادہ اچھی بیویاں دلوا دے۔ یہ آیت نمبر 5 میں فرمایا۔ اس کے بعد دونوں نے اللہ سے توبہ کی۔ سورہ احزاب میں بھی ایسا ہی کچھ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے، مدینے میں ہر وقت خوف رہتا تھا کہ باہر سے کوئی حملہ نہ کر دے، اوپر سے مدینے کے منافق جو اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر اندر بہت پریشان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بھی ٹینشن رہتا تھا، اوپر سے آپ کی بیویوں کو جو خرچے کے آپ انہیں پیسے دیتے تھے وہ بڑھانے کو کہا۔ انہیں ساری بیویاں مل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں خرچہ بڑھا کر دیں۔ آپ بہت پریشان ہو گئے اور سب سے بات کرنی چھوڑ دی اور 1 مہینے تک مسجد میں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وارننگ آئی آپ کی بیویوں کے لیے کہ اگر تم کو دنیا کے عیش و آرام چاہیے تو نبی کو چھوڑ کر چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دیں گے، لیکن اگر آخرت چاہیے یعنی مرنے کے بعد جنت چاہیے تو ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سب کو سنایا تو سب نے معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں جنت چاہیے۔ اس کے بعد کسی نے بھی آپ کو کبھی پریشان نہیں کیا اور آپ کا جو مشن تھا دین پھیلانے کا اس میں آپ کا ساتھ دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کی تعریف فرمائی اور آپ کو حکم دیا کہ اب آپ ان میں سے کسی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ پوری امت کی مائیں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد یعنی آپ کی دنیا سے جانے کے بعد کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان سے کوئی شادی کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کا درجہ دیا تھا۔ امہات المومنین کہلاتی ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ پوری امت کی مائیں ہوتی ہیں۔